اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھا تو وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا پھر فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، رمضان کا 5واں روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، کیونکہ اب شعبان بھی گزر گیا، رجب بھی گزر گیا، اب رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک تسبیح کا سوال ہے، تقدیر بدل جائے گی اگر ایک تسبیح پڑھنے سے زندگی آسان ہو جائے، آخرت آسان ہو جائے، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے تو بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس تسبیح کو چھوڑے گا۔ فوری طور پر ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ویسے تو رمضان کے 5ویں روزے یہ تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، لیکن آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ذاتی گھر مانگے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج جو کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لے۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی حاجت نکلے گی وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والو، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جب رمضان کے 5ویں روزے سے رب کریم کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے، رب کو رب کے صفاتی نام اللہ الصمد سے پکارا جاتا ہے۔ رحمت کا عشرہ ہے، رمضان کا 5واں روزہ ہے، اور اللہ الصمد پڑھنے والا رب کریم سے خزانوں کو لوٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ الصمد رب کی وہ صفت ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور بے شک وہ اتنا بے نیاز ہے کہ پتھر میں کیڑے کو بھی غذا دینے پر قادر ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے اور بے تحاشا کاروبار ہیں، وہ رب کی دین ہے۔ اگر رب کی ذات ان کو دے سکتی ہے، رب کی ذات ان کو اپنے بے نیازی سے مالا مال کر سکتی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں؟ اگر آپ بھی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں پڑھیے گا، صبح سحری کے وقت پڑھ لیجئے، افطاری کے وقت پڑھ لیجئے، تہجد کے وقت پڑھ لیجئے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ 5 رمضان، ہفتے کا دن، پوری رات، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ الصمد یہ رمضان کے 5ویں روزے کا خاص عمل ہے، مستند وظیفہ ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے، اللہ کے دوستوں کا کہنا ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، رمضان کے 5ویں روزے رب کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار۔ اللہ والوں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر چند منٹ کے چھوٹے سے عمل سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، بیماریاں غیب سے اٹھا لی جائیں، جو حاجت رب کی طرف سے پوری کی جاتی ہے، جن مسائل کا حل رب کی طرف سے کیا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ آج رمضان کے 5ویں روزے جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی وہ گھر دولت مند بن جائے گا۔ اگر اس گھر میں فاقے ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، مایوس ہیں، تو آج ایک تسبیح کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔
آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی دلیل دوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کے وظائف اور تسبیحات اور اعمال رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، برکت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، تو پھر کیوں نہ آج ایک ایسی تسبیح پڑھ لی جائے جو تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں سے افضل وظیفہ ہے۔ تب تک کوئی مرد مومن مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مومن کی پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص عمل پڑھتا ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے، جو ایک ایسا مستند اور خاص شرطیہ وظیفہ ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، عرش الہی سے فرشتے بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں، رزق اور دولت لے آتے ہیں، آپ کی مانگی گئی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ من پسند نوکری مانگتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون روزے کی حالت میں، یہ کون رمضان کے 5ویں روزے، کون رحمت کے عشرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے، کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خشک منہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو تنگ دست ہے، فقیر ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، جن کو کوئی بھی امید دور تک نظر نہیں آ رہی، وہ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کو نکال دے گی، گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، سلامتی لے کر آئے گی۔ آپ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ توجہ کیجیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اور رمضان کے 5ویں روزے اللہ الصمد کے بعد جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے۔ اس تسبیح کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران دل میں جو جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، ہو سکے تو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ کہ رب کریم یہ تمام حاجات پوری ہو جائیں۔ تو ایک تسبیح روزے کی حالت میں آپ چاہے تہجد میں پڑھ لو، سحری کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھ لو، ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ پورا نہیں ہو سکتا، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے آخر میں رب کعبہ کا صرف ایک نام یا اللہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کی صفت ہے جو رزق دینے والی ذات ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر شے رب کی مرضی کے مطابق ہے، رزق بھی رب کی طرف سے ہے، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا۔ آج 5 رمضان ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا رزاق اسے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال جو بندہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے کی دیر ہے،
رمضان کے 5ویں روزے پورا دن پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو. آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ مانگ لو. آج رمضان کے 5ویں روزے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے. فرشتے رزق اور دولت لے کر آئیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ کے پاس سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے رہو گے تو آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی. صرف اتنا کہوں گا کہ رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے والا غنی ہو جائے گا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائے گا، رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا. وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک تسبیح پڑھتے مل جائے گا. اللہ والو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں. سچی توبہ کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی حاجات پوری کرانے کا وقت ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا. اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ میرا رب دینے پر قادر ہے. آپ کے پاس رمضان کا 5واں روزہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کسی بھی حالت میں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے. یہ عمل کسی صورت مت چھوڑنا، ایک بار میرے کہنے پر پڑھو، آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ رب کی ذات کتنا نوازے گی. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.